نہ عبداللہ رہیں گے نہ محمد آئیں گے، لیکن فانوس پر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ محترم، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی کیسی حفاظت فرمائی، اپنے محبوب کی شریعت کی کیسی حفاظت فرما رہا ہے، اب دیکھیں۔ اس لیے عاشق رسول بن کے رہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا عظیم، عاشق رسول بن کے رہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے عشق رسول کی شمع بجھ نہ جائے ہم سب کے قلب سے، اس لیے فاضل بریلوی نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ تقریباً امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر سوالات کے جوابات اور ہر طرح کی تعلیمات علوم نبویہ سے عوام اہل سنت کو فیضیاب کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی تصانیف کو ہم پڑھیں اور اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ میرے بھائیوں، جانتے ہیں ظالموں نے میلاد کو بند کرنے کی کوشش کی، اور صحیح روایتوں کے ساتھ اگر حضور کی میلاد بغیر کلام کے پڑھی جائے تو ایسے میلاد کا پڑھنا کیسا؟ تو رشید احمد گنگوہی نے ناجائز بتایا، لیکن یاد رکھیے فاضل بریلوی نے ننھی سی عمر میں 6 سال کی ننھی عمر سے فاضل بریلوی نے جب میلاد پڑھنی شروع کی تو تاحیات کرتے رہے، اور جلنے والے جب جلتے تھے تو یہی کہتے تھے خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس لیے یہ پیغام رضا ہے، آپ چاہے جہاں رہیں اللہ اس کے رسول کے ذکر سے اپنے آپ کو فیضیاب کرتے رہیں، پاک حالات میں پاک جگہ پر اللہ اس کے ذکر سے اپنے آپ کو فیضیاب کرے۔ اللہ توفیق دے، کہیے آمین ثم آمین۔ عاشق رسول بن کے رہیں۔ جانتے ہیں آخری بات کر رہا ہوں، عاشق رسول بن کے رہیں۔ جب علامہ احمد الحفاظ سید نعیم الدین مراد آبادی نے اعلیٰ حضرت سرکار سے عرض کیا، حضرت آپ کی تصانیف لاجواب میں بڑے سخت الفاظ سے رد کیے گئے ہیں، فقہ باطلہ والے آپ کی تصانیف لاجواب کو پڑھتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہوئے پھینک دیتے ہیں کہ اس میں گالیاں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت کچھ خوش بیانی سے کام لیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی پڑھ کر راہ راست پر راہ حق پر آ جائیں۔ تو فاضل بریلوی نے کیا جواب دیا؟ مولانا احمد رضا کی تمنا تو یہ تھی کہ دشمنان مصطفیٰ کے سر ہو اور احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہو، لیکن تلوار سے کام لینا میرے ذمہ نہیں ہے، خدا نے علم عطا کیا ہے، میں سخت الفاظ سے رد اس لیے یہ تھا ہوں کہ فقہ باطلہ والے جو میرے نبی کو گالیاں دیتے ہیں وہ میرے نبی کو گالیاں نہ دیں، وہ مجھے گالیاں دیں، میرے آبا و اجداد کو گالیاں دیں، میری عزت میرے آبا و اجداد کی عزت و عظمت میرے آقا کی عظمت کے لیے، میری عزت میرے آبا و اجداد کی عزت میرے آقا کی عظمت کے لیے صفر ہو جائے۔ یہ فاضل بریلوی کا فرمان ہے، یہ فاضل بریلوی کی سوچ ہے۔ اس لیے اسلام کے دلاروں، اپنے اہل سنت کہنے والے بھی بہت سے لوگ فاضل بریلوی سے دور ہو رہے ہیں۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں یہ دشمنوں کی ایک سازش ہے آپ کو دور کرنے کے لیے۔ اسلام کے دلاروں، گستاخی کرنے والے فاضل بریلوی کر کے مر جائیں گے، لیکن فاضل بریلوی نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ میری عزت اور میرے آبا و اجداد کی عزت میرے آقا کی عظمت کے لیے صفر ہے۔ اس لیے اسلام کے دلاروں، عاشق رسول اگر بن کے رہنا ہے تو امام احمد رضا کے ہو کے رہیں، اور جب امام احمد رضا کے ہو کے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی عاشق رسول بن کر آپ دنیا میں بھی رہیں گے اور آخرت میں بھی جب دنیا سے بھی جائیں گے تو عاشق رسول بن کر جائیں گے۔ مداری سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان رضا کانفرنس۔ دیکھیے حافظ قیصر صاحب نے جو نعرہ میں حافظ مخصوص صاحب بہت مشہور نقیب ہے، تشریف لا گیا۔ یہ جو 5 منٹ نعرہ
میں لگ گیا ہے وہ میں نے اپنے تقریر کا حصہ بنا لیا۔ سنیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، کلمہ شہادت کے پڑھنے والے، وہ مدرسہ فیض الغربہ عین العلوم چلنا چاہیے، کیوں چلنا چاہیے؟ آقا نے فرمایا عالم بنو، یا عالم سے علم حاصل کرنے والا بنو، یا عالم کی بات سننے والا بنو، یا عالم سے محبت کرنے والا بنو، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مدرسے کی کتنی ضرورت، مدرسے کی کتنی ضرورت، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بخاری شریف کی تعلیم یہاں سے ہو، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ارے جو بھی تعلیم کا حصہ یہاں ہونے کے لائق ہے یہاں ہو، اس کے بعد ملک میں بہت سارے بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کیا غوث اعظم نے نہیں کیا؟ ماں کے شکم سے 17 پارے، بعض روایتیں دیگر 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے، اور باوجود اس کے بچپن ہی میں پورے قرآن کے حافظ ہو گئے، اور جہاں وہاں علم تھا وہاں حاصل کیا، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ اس لیے جہاں تک تعلیم ہو آپ فیض الغربہ میں دے سکتے تھے، لیکن بند نہ رہنا چاہیے۔ چلے اللہ تعالیٰ اسے خوب ترقی دے۔ دیکھیے اے اسلام کے دلارو، عالم بننے کے لیے مدرسہ کا ہونا ضروری ہے۔ اے اسلام کے دلارو، حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آئے، آنے کے بعد کہے ابو درداء میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ رسول سے آیا ہوں اور کسی کام سے نہیں، بس ایک کام ہے، میں نے سنا آپ حضور سے حدیث روایت کرتے ہیں، میں اسی حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء وہ حدیث سناتے ہیں کہ آقا کائنات کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔ اللہ اللہ، اے اسلام کے دلارو، کیا فضیلت ہے علم دین کی، اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چلاتا ہے۔ اور اے اسلام کے دلارو، یہی تک بات محدود نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے فرشتے، اللہ اکبر، اللہ کے تمام فرشتے ان کے حق میں، اور چونٹیاں سوراخوں سے، مچھلیاں پانی سے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے اسلام کے دلارو، عالم بننے کے لیے، عالم رہنے کے لیے، عالم سے محبت کرنے کے لیے روحانی خانہ، کارخانہ مدرسہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے مدرسہ فیض الغربہ کافی دنوں تک یہاں چلا، اور پھر کسی معاملات کی بنیاد پر، بہت بڑا معاملات بھی ایسا کچھ نہیں ہے جو نہ کہا جا سکے، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر بیچ میں کچھ دنوں تک تدریسی کام بند رہا۔ اب الحمدللہ جمعہ پورے باشندگان گنگولی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مولانا تاج الدین صاحب اور حافظ جمال صاحب اور یہ تمام اس گاؤں کے تمام حفاظ جو ہیں، جو اس ادارے کے پروردہ ہیں، یہ سب لوگ مل جل کر، اور اس گاؤں کے تمام بوڑھے بچے نوجوان سب مل جل کر اس مدرسے کو پھر چلانے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس لیے اس پیغام رضا کانفرنس کی برکت اس ادارے کو اللہ عطا فرمائے، اور اس عظیم الشان جلسہ کو کرا کر عوام اہل سنت کو باخبر کیا گیا کہ وہ مدرسہ جو کچھ دنوں تک آپ کے پاس کوئی محصلین چندہ کرنے والے نہ جاتے تھے، وہ پھر زندہ، وہ مدرسہ پھر چلنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب آپ کے پاس جائیں گے، آپ ہر طرح کے دانے، پیسے، روپے، صدقات، خیرات جو بھی آپ کے پاس بن پڑے آپ اس ادارے کے لیے دیجئے گا۔ اسلام زندہ باد، قانون اسلام پائندہ باد، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی اس وقت عزیزی حافظ کاشف سلمہ بھی کافی اچھی تقریر کر رہے ہیں، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہ بعد اگر ممکن ہو کہ صدر جلسہ مولانا تاج الدین صاحب کی جو فہرست ہے اس کے مطابق وہ سب آتے رہیں گے۔ اسلام زندہ باد، قانون اسلام پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خود اس مدرسے کے جلسے میں کئی طلبہ اور ساتھ ساتھ حافظ اعجاز صاحب جو مدرسے کے مدرس ہیں، یہ دیکھیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک مدرسہ کے جلسے میں مدرسہ کا خادم بھی حاضر ہے، وہاں کے اساتذہ بھی ہیں، طلبہ ہیں، یہ سب آئے ہیں۔ اللہ پاک اس ادارے کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔